زکوٰۃ ایک ہی وقت میں اکٹھی دینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ہم جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکالنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ مستحق کو ساری کی ساری زکوٰۃ دے دے، یا تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ کئی غریبوں کو دے دے، یا ایک غریب کو دے دے، ٹھیک ہے، اسی دن دے دے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مہینے میں دے دے، 2-4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، 12 مہینوں میں، اگر سہولت کے اعتبار سے یوں کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ ساری زکوٰۃ ایک ہی وقت میں اکٹھے دینا ضروری نہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندے کو کتنا دینا چاہیے؟ اگر کسی بندے کی زکوٰۃ لاکھوں میں بن رہی ہے، وہ لاکھوں میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ عام طور پر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک فقیر کو، ایک بندے کو، یا ایک ادارے جو ہے وہ ہم کتنا دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک غریب کو کم از کم اتنا تو دیں کہ اس دن یا وہ جس ضرورت کے لیے انسان سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ ضرورت جو ہے وہ اس کی پوری ہو جائے، اس ضرورت کے لیے پھر اس کو کسی اور سے مانگنا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک فقیر ایک مستحق زکوٰۃ کو اتنا مال دے دینا جتنے مال کے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلا ضرورت اگر دی جائے، لیکن اگر کسی نے دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی مستحق زکوٰۃ کی ضرورت ہی اس سے زیادہ ہے، مثال کے طور پر جیسے بچیوں کی شادی کے وقت ہوتا ہے خاص طور پر، تو وہ جو ہے وہ آج کل 50-60 ہزار لاکھ میں تو نہیں ہوتی، وہ نصاب سے زیادہ ہی کی چیزیں جو ہے وہ ان کو دینی پڑتی ہیں، تو اس صورت میں یہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ان کو 2 لاکھ 4 لاکھ اکٹھے دے دیتا ہے زکوٰۃ کے، تو اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی نامناسب بات نہیں۔ اسی طرح کوئی اور بھی اگر کسی کو عذر ہو، ضرورت ہو، تو اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، اکٹھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں وکیل بنانا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں، وہ دیکھ لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو وکیل بنا دیتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، کہ بھی یہ رقم ہے میری زکوٰۃ کی، یہ تم لے لو اور فلاں مدرسے میں جا کے یا فلاں مستحق کے زکوٰۃ کو یا جو تمہیں مستحق لگے اس کو دے دینا، تو یہ دے دینا بالکل جائز ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وکیل بنانا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے وکیل بنایا ہے، یعنی جس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، اس نے جب نیت کر لی تھی دوسرے شخص کو، وکیل کو، ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چاہے وہ وکیل جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کرے یا نہ کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے مستحق زکوٰۃ شخص کو دینے کے لیے کچھ پیسے دیے، کہ بھی یہ مثلاً آج کل اکاؤنٹس میں جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے ایک آسانی کے لیے، تو کسی نے جو ہے وہ کسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے کہ یہ 10,000 روپے ہیں، 20,000 روپے ہیں، 50,000 لاکھ ہے، یہ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو دے دینا۔ اب وہ شخص یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ اکاؤنٹ میں چلو میرے پاس اب آ گئے ہیں، میں اپنی طرف سے جو میرے پاس گھر میں رکھے ہوئے ہیں پیسے، وہ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ مدرسے میں یا مستحق زکوٰۃ شخص کو دے دیتا ہوں، یا کسی رفاعی ادارے کو جو زکوٰۃ وصول کرتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں، اور جو اکاؤنٹ میں میرے پاس آ گئے ہیں رقم، یہ میں اس کے بدلے میں رکھ لوں گا اپنے پاس۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ دوسرے شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں اس نیت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ بھئی یہ جو روپے میرے اکاؤنٹ میں یا مجھے دیے گئے ہیں، تو یہ میں رکھ لوں گا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ اس شخص کی زکوٰۃ کے طور پر پیسے دوں گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کا وکیل بناتا ہے، رقم نہیں دیتا، چیز نہیں دیتا، صرف یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ میری طرف سے اتنی رقم زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں، رقم وغیرہ کچھ نہیں دی، اور جس کو کہا ہے اس شخص نے اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی کہ بھئی یہ میں فلاں کی رقم دے رہا ہوں اتنی، تو جتنی رقم اب اس نے زکوٰۃ میں دی ہے وہ اس شخص سے وصول کر لے گا بعد میں، اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگرچہ وہ بعد میں منظور بھی کر لے، اجازت دے دے، لہٰذا دینے والا اس سے دی ہوئی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگر وہ خود سے دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ خاص طور پر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پیش آتا ہے، اور اکثر خاوند اور بیوی کے درمیان بھی پیش آ جاتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ بغیر بتائے بیوی کی زکوٰۃ سونے وغیرہ کی اگر ادا کرے گا، ادائیگی سے پہلے جو ہے وہ بیوی کو نہیں بتائے گا، تو اس صورت میں اس کی رقم کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے اس کو بتائے، اطلاع کرے دینے سے پہلے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ دے گا اور تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات والد اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا بھائی اپنی بہن کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو تب بھی یہ کبھی کبھی یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ بس خود سے روٹین میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، تو پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی کا پہلے ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ وہ وکیل بنائیں گے، اطلاع ہوگی ان کو، تبھی ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کے متفرق کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کو حلال کے ساتھ ملا دے تو سب کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس حرام مال کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ بیچ میں شامل ہوگی، یعنی اگر کسی نے حرام مال جو ہے وہ اس کا 2 لاکھ تھا اور حلال مال جو ہے وہ اس کا 3 لاکھ تھا، تو اب ٹوٹل 5 لاکھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ وہ اگرچہ بات یہ ہے کہ حرام مال سارا کا سارا ہی صدقہ کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مر جائے تو اس کے مال کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ کسی شخص کے پاس زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہو کہ اس کو اتنی مہلت ملی ہو، وہ اس نے ادا تو نہیں کی لیکن وصیت کی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی وصیت پر عمل کرنا، اس کے تہائی مال سے یہ ادا کرنا واجب ہے۔ تہائی مال سے بھی اگر زکوٰۃ کی رقم زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں اگر تو وارث جو ہے وہ راضی ہوں، تمام کے تمام بالغ ہوں اور وہ راضی ہوں زیادہ دینے پر، تو پھر وہ اپنی خوشی سے جتنا دے دیں گا تو ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس طرح ادا ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، اگر سال کے بعد اپنا قرض مقروض کو معاف کر دے تو اس کو 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ مقروض نے جس کو قرضہ دیا تھا، اب وہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی اس نے اب بالکل بھی نہیں دینا، تو اب اس سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اس پر کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، جب اس نے اس قرضے کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ سارا کا سارا ہی گویا کہ صدقہ ہو گیا۔ قرضہ معاف کر دینا بھی تو صدقہ ہے نا، نفلی صدقہ، تو گویا کہ اس نے اپنا سارا مال ہی صدقہ کر دیا، تو اس میں 2,500 لاکھ روپے کے پیچھے وہ خود بخود صدقہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 4، فرض اور واجب صدقات کے علاوہ صدقہ دینا اسی وقت مستحب ہے جبکہ مال اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو کرنا مکروہ ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، جو اہل و عیال اور اپنی ضرورتوں سے زائد ہو پھر اس مال سے جو ہے وہ صدقہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنا مال تو صدقہ کر رہا ہے ابھی ایک وقت کے لیے، یعنی گویا کہ صبح کو مال اپنا صدقہ کر رہا ہے اور اگر اس کو ضرورت پڑے تو شام کو وہ گویا کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو اس وجہ سے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنا سارا مال صدقہ میں دے دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور البتہ ایسے جو اشخاص ہیں، افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان کے جو ہے وہ صبر کرنے کی طاقت ان میں ہوتی ہے، ان میں وہ صفت اچھی طرح جو ہے وہ سمائے ہوئے ہوتی ہے، اور ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہوتا، یعنی وہ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے وہ مکروہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا مال جو ہے وہ زکوٰۃ میں ادا کر دے۔ مالدار اور غریب کون؟ یعنی
کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس بندے کو نہیں دے سکتے، اس کی پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ کا مستحق پہچاننے کے لیے 5 چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، نمبر 4 مال تجارت، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا مستحق کے لیے۔ زکوٰۃ کا مستحق شخص کو جاننے کے لیے ان 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو پہلے 4 ہیں یعنی سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت، ان چیزوں پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، البتہ زکوٰۃ کے مستحق کو پہچاننے کے لیے ضرورت کے سامان کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں کو ملا کر سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم، جو آج ہی میں نے حساب لگایا ہے، تقریباً 1,10,000 روپے کے قریب بن رہا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو اتنا اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم سونا چاندی وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ضرورت کا سامان، ضرورت کا سامان کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت پھر سوال آتا ہے، اس کو دھیان سے دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ضرورت کے سے زائد سامان سے کیا مراد ہے۔ ضرورت کا سامان ہمارا کون سا ہے، اور ضرورت سے زائد کون سا سامان یا کب جو ہے وہ اس کو ضرورت سے زائد شمار کیا جائے گا۔ اس کے تحت 3 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 رہنے کا گھر، جو رہائشی گھر ہوتا ہے، اسی طرح پہننے کے کپڑے ہیں، اور ایسا سامان گھر کا جو اکثر استعمال میں رہتا ہو، وہ ضروری سامان میں داخل ہے۔ ایسے سامان سے کوئی انسان مالدار نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی رہائشی مکان ہے کسی کا، چاہے وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کا ہے، لیکن اس کے پاس اب وہ خدا نخواستہ اس کے جو ہے وہ والدین نہیں ہیں، اور اولاد صرف اکیلی رہ گئی ہے، اور ان کے کمانے والا کوئی نہیں، اور ان کے پاس اتنی سونا چاندی نقد رقم نہیں ہے، تو اگرچہ وہ جو ہے وہ 1 کروڑ 2 کروڑ والے مکان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ملکیت میں چونکہ جو ہے وہ نصاب کے بقدر چیزیں نہیں ہیں، تو وہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ ان کو لینی نہیں چاہیے اور وہ اس سے کم مالیت والے مکان میں منتقل ہوں، ان کے لیے مناسب یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس رہنے کا گھر اتنا اعلیٰ ہے تو اس کو ضرورت میں ہی شمار کیا جائے گا، وہ ضرورت کے سامان میں داخل ہے۔ اسی طرح جو کتابیں ہیں، پڑھنے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ بھی ضرورت کے سامان میں داخل ہیں۔ جیسے کسی کے پاس، آج کل تو خیر رواج اس کا کم ہو گیا، لیکن پہلے کچھ عرصہ پہلے ہر گھر میں تقریباً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لائبریری ہوتی تھی، اور جو اہل علم ہیں ان کے پاس تو خاص طور پر ہوتی ہے، اور لاکھوں کی کتابیں اس میں ہوتی ہیں، تو وہ بہرحال ضرورت کے سامان میں داخل ہیں علم والے کے لیے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ ضرورت کا سامان ہے، اور اس کو زکوٰۃ کے مستحق کے اعتبار سے سامان میں شامل نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس کے پاس تو 2 لاکھ کی کتابیں موجود ہیں، حالانکہ اس کے پاس چاہے بیچارے کے پاس جو ہے وہ کھانے کے پیسے موجود نہ ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ، بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے قالین، جن کی سالوں میں کہیں ایک آدھ دفعہ شادی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر ضرورت پڑتی ہے، جو ہے وہ روزانہ یا ماہانہ بنیادوں پہ، ہفتہ وار بنیادوں پہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ ضروری سامان میں داخل نہیں ہے، وہ ضرورت سے زائد سامان کہلائے گا۔ یہ کہیں کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ضرورت سے زائد سامان ہمارا عام طور پر پہچاننے کے لیے کتنا وقت جو ہے وہ ہمیں درکار، تو وہ میں نے پڑھا تھا 6 مہینے کا وقت، کہ اگر کسی، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی ایک پوائنٹ کی، ایک نقطے کی بات ہے، یہ والی جو ابھی بتانے لگا ہوں، کہ 6 مہینے کا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر میں موجود چیزوں کی، کسی ایسی چیز کی 6 مہینے بھی ضرورت نہ پڑے اس کو استعمال کرنے کی، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ تیسرا مسئلہ
کسی کے پاس 5-10 مکان ہے جن کو کرائے پر دے کر جو ہے وہ اس کی آمدنی سے گزارا کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ لیکن اس کے پاس ایسا مال نہیں ہے جس پر اس میں زکوٰۃ واجب ہو، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے، اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ مقروض کو زکوٰۃ دینا، کوئی بندہ مقروض ہے، اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، تو اس کے حوالے سے یاد رکھ لیں کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ لاکھوں روپے نقد موجود ہیں اس کے پاس، لیکن ان لاکھوں روپوں کی بقدر ہی یا اس سے زیادہ کا ہی وہ مقروض ہے، اس نے ان کا اس سے کسی کا قرض دینا ہے، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو دی جا سکتی ہے، اس کا زکوٰۃ لینا درست ہے۔ البتہ اگر قرضہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود رقم سے کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ قرضہ دے کر اگر اس کے پاس اتنے پیسے بچیں جتنے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ مسافر کو زکوٰۃ دینا، ایک شخص اپنے گھر میں تو بڑا مالدار ہے، لیکن کہیں سفر میں ایسا اتفاق ہوا کہ اس کا سارا مال چوری ہو گیا، تو اب گھر تک پہنچنے کا اس کا کوئی خرچہ نہیں رہا، تو اس صورت میں ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔